کی طرح ظاہر کرتا رہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ نے کلام مقدس میں سے 35واں باب نکال لیا ہوگا۔ اس کے چند پوائنٹ ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اور پہلا پوائنٹ خدا کا حکم ہے، دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہدیے ہیں، اور تیسرا پوائنٹ دل کی خواہش ہے، اور اس کے بعد جو خداوند نے ان لوگوں کو برکت بخشی ہے اس وقت، یسوع کے وقت اور آج ہمارے درمیان میں، وہ سب ہم اسی باب میں دیکھتے ہیں۔ تو 35واں باب، اس کی پہلی، دوسری، تیسری آیت پڑھ دیجئے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اگر پڑھ سکتے ہیں تو، ورنہ میں خود پڑھوں گا۔ بیٹے 35، ہاں جی 35واں باب جی بیٹے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین، تھینک یو بیٹے، گاڈ بلیس یو۔ خاص کر قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے جو کہ دوسری آیت میں ہے، تو میں آپ سے ہی کچھ پوچھوں گا، اور اگر نہیں تو ہم دیکھیں گے اس کو۔ یعنی لکھا ہے مقدس، یعنی خداوند کے آرام کا سبت ہو، خداوند کے آرام کا سبت ہو، اور جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ اس کا مطلب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے دو حصوں میں۔ پہلا جو آرام کا سبت ہے، اور دوسرا جو لوگ اس کے آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے آرام کا سبت کون سا ہے؟ چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو دنیاوی، جی بیٹے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اور 7ویں دن ہمیں بھی آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ اس کے معنی کیا ہیں؟ خدا نے 6 دن کام کیا، سوچ کے اور بڑے لاجیکلی آپ دیکھیں، جو آج بھی ہمارے دنیاوی طور پر ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ خدا نے 6 دن کام کیا، انہوں نے نہ کسی کو تنگ کیا اور نہ وہ خود تنگ پڑا۔ یہ لفظ کو ذہن میں رکھیں، خدا نے 6 دن کام کیا، انہوں نے نہ کسی کو تنگ کیا اور نہ وہ خود تنگ پڑا۔ خود کیوں نہیں تنگ پڑا؟ کیونکہ خدا ہی خدا تھا۔ کیوں کسی کو تنگ نہیں کیا؟ کیونکہ خدا ہی خدا تھا۔ ٹھیک ہے، 7ویں دن آرام کیا۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ خدا جبکہ دنیا کا بنانے والا 6 دن میں وہ کام کر رہے ہیں، وہ نہ ہمارے پاس آئیں اور نہ ہم ان کے پاس جائیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہ نہ انہوں نے کسی کو تنگ کیا
اور نہ وہ خود تنگ پڑے. اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 6 دن نہ تو خود تنگ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ کسی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. رائٹ؟ تو جب وہ خود تنگ ہونا نہیں چاہتے تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ 7ویں دن جب میں آرام کر رہا ہوں تو پھر میرے پاس آئیں. ایک یہ بھی سوچنے کا طریقہ ہے. اور وہ سوچنے کا طریقہ کیوں اور کیسا ہے کہ آج دیکھ لیں آپ، 6 دن یا 5 دن آرام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، خاص کر یورپ کے ممالک میں اور عرب کے ممالک میں، مڈل ایسٹ میں، ایشیا میں. آپ جانتے ہیں کہ کون سے دن ہوتے ہیں کام کرنے کے. تو عموماً انسان یہی کہتا ہے کہ میں نہ تو کسی کے گھر جاتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کی خبر گیری کرنے کا، اور نہ میں ورکنگ ڈیز میں کسی کو اپنے پاس بلاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے انہیں خدمت ان کی رکھوالی کرنے کا، ان کو دیکھنے کا. تو کون سا وقت ہے؟ سیٹرڈے سنڈے. اس میں ہم ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، یا ہفتہ یا اتوار کے کسی کے گھر وزٹ کریں یا کسی کو اپنے گھر بلائیں. میری دانش میں یہی بات یہاں پر آتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو رہی دوسروں کے لیے بات، جو انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے. خدا نے دوسروں کے لیے سوچا اور دوسروں کے لیے کہا. لیکن اب پھر دنیاوی بات آ جائیں. دنیاوی انسان اپنے بچوں کے لیے، جبکہ یہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کے گھر میں جانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اتوار کا دن ہے یا ہفتے کا دن ہے یا اس کا دن ہے. جو دن بھی ہو، اگر وہ دور رہتے ہیں تو کال کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور اس کا بیٹا بھی یا بیٹی بھی جو دن ہو، وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے ہفتے کو باپ کے گھر جانا ہے یا میں نے اتوار کے باپ کو جانا ہے کیونکہ وہ فارغ ہوگا تو پھر میں جاؤں گا. وہ کسی بھی وقت گھر میں آ سکتا ہے. اسے پتا ہے کہ میرا باپ ڈسٹرب نہیں ہوگا، میری ماں ڈسٹرب نہیں ہوگی. اور باپ کو یہ پتا ہے کہ نہ میں اسے ڈسٹرب کروں گا اور نہ وہ مجھے ڈسٹرب کرے گا. یہ تو اس کا اپنا گھر ہے. بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے. اسی وجہ سے باپ ہمارا کس دن آیا وہ تاریخ مقرر نہیں ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آیا اس وقتوں میں جب ہم مصیبت میں تھے. اور اب آپ جانتے ہیں کہ یوحنا کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 10، 11، 12 آیت میں آپ جانتے ہیں کہ لکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اب میں تمہارے اندر ہوں گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شاگرد گھبرا گئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اب ہم سے یہ جدا ہوتے ہیں تو ہم کس کے پاس جائیں گے، کیونکہ دنوں کا بنانے والا یہی خداوند ہے، اسی نے بنائے ہیں. تو خدا نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے اندر ہوں گا اور روز بروز تم مجھ سے قوت پاؤ گے. لہذا سبت کا دن جو وہاں بتایا گیا، یسوع المسیح نے جو سبت کا مالک ہے، وہ چاہتا ہے کہ روز مجھے وزٹ کرے، جیسے باپ چاہتا ہے کہ روز اپنے بچوں کو دیکھے. بھی میرا تو دل چاہتا ہے، میں دنیاوی باپ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں روز اپنے بچوں کو کال کروں، میں روز اپنے بچوں کے پاس جاؤں. لیکن چلو مجبوری ہے، نہیں جا سکتا تو میں روز کال کرتا ہوں.
اور اگر وہ کال نہیں کرتے تو میں کرتا ہوں، اور اگر میں نہیں کرتا تو وہ کرتے ہیں، ہماری روز بات ہوتی ہے۔ تو ایگزیکٹلی جیزس کرائسٹ نے اس بات کو پورا کیا جو سبت نہیں بلکہ روز ہم اس کی تعلیم میں، اس کی قوت سے اس کا لبادہ جو ہے وہ پہنے اور اس کے ہدیے لیں اور اس کی نعمتیں لیں اور برکتیں لیں اور روز اس کے پاس آئیں۔ یہ تو تھی ان کی بات جو خداوند کی نظر میں غلامی کی حیثیت سے دوسروں کے رہنما بنانے کے لیے بخشا گیا۔ موسیٰ جو ہے وہ ایز اے غلام کی حیثیت سے دوسروں کا رہنما بنا کن کا؟ فرعونیوں کا۔ جیسے کہ خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ میں تجھے فرعون کے لیے خدا میں نے مقرر کیا ہے اور ہارون کو میں نے نبی مقرر کیا ہے۔ اب خدا میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جس طرح میں نے بتایا کہ دنیاوی انسان، میں چاہتا ہوں، میرا خیال آپ بھی چاہتے ہوں کہ روز اپنے بچوں سے ملے، اسی طرح یسوع نے بھی ہمیں یہ طریقہ بخشا ہے کہ روز ہمیں ملیں اور روز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سبتوں کا مالک ہے۔ اس کے گھر میں بچوں کے پاس آنا، اس کے پاس آنا کوئی ایسی مصیبت کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے موقع ملا تو ہم کسی وقت نبیوں کے بارے میں دیکھیں گے، ابھی ہم خدا کے بارے میں اور جیزس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 4 آیت سے لے کر اور 19 آیت تک موجود ہے، وہ ہدیوں کے بارے میں ہے۔ پہلے انہیں بتایا گیا کہ آپ نے ہدیے کون کون سے لانے ہیں۔ یہ پڑھیے گا گھر میں تاکہ آپ کو اوپر جو 3 آیتیں ہیں ان کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن سمجھ آپ کو آ جائے۔ مجھے یہ سمجھ آئی تھی، میں نے آپ کو بیان کی کہ خداوند روز آنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ بچوں سے ملنے کے لیے، اور باپ ہم جو بچے ہیں اس کے روز چاہتے ہیں کہ کلام مقدس کے لیے کسی نہ کسی آئی ڈی پہ ضرور جائیں اور سنیں یا سنائیں۔ یہ میری خواہش ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو خدا کا بچہ کہتا ہوں، اور آپ بھی خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، اور آپ بھی بچے کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں، تو اس لیے آپ بھی موجود ہوتے ہیں بغیر کسی تکرار کے، بغیر کسی بحث کے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ خدا کے پاس آئیں اس وقت تو انہیں ہدیے لانے کی تاکید کی گئی، اور مجھے خاص کر یہ لفظ بہت اچھا لگا جو کہ 15ویں آیت میں ہے، 35واں باب اس کی 15ویں آیت میں ہی پڑھے دیتا ہوں۔ اور بخور جلانے کی قربانی اور اس کی چوبیں اور مسح کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور مسکن کے دروازے کے لیے دروازے کا پردہ، مین بات یہ کہا کہ دروازے کا پردہ لانا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہیکل بنی، اس کے 3 حصے ہوئے، سلیمانی ہیکل بنی۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود موسیٰ نے تو خیر وہ بتایا کہ کوننٹ کا جو باکس کیسے ہوتا ہے وہ باکس بنانا، کیونکہ اس وقت پرماننٹ جو ہے وہ خیمہ نہیں تھا، وہ اٹھا کے تو کنورٹ کیا جاتا فرق جگہوں پہ، یہ آپ جانتے ہیں۔ جو پردے کی بات ہے، اسی پردے کو جس کے 3 حصے تھے جو داؤد نے سوچا اور سلیمان نے بنایا، اسی پردے کو خداوند یسوع نے توڑا۔ اس کے لیے پردہ بنانا اور اس میں کیا کرنا؟ تیل، خوشبو اور مسکن کے دروازے کے لیے دروازے کا پردہ بنانا، اور یہ بنایا، ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے، اور باقی سارے ہدیے ہیں،
اور ان میں سے ایک بات اچھی مجھے پسند آئی جو تیل کی ہے اور خوشبو کی ہے اور پردے کی ہے. خداوند یسوع المسیح نے جب وہ جاتے تھے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب جب وہ جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے اندر ہوں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ 4 گاسپلز میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. وہی تیل جو انہیں مسا کرتا تھا اب روح کے ذریعے ہمیں مسا کرتا ہے. وہی خوشبو جو ہم گیتوں سے اس کی ورشپ سے حاصل کرتے ہیں ہمارے درمیان میں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کی خوشبو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح نے ہمارے ان تمام باتوں کو جو بتایا گیا تھا اس کو پورا کیا، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک نمونہ بنا. اب یہ تو باتیں تھیں ہم نے جو سنی اس وقت ہدیے لانے کی. انہیں تلقین کیا گیا، انہیں ایک اسائنمنٹ دی گئی. ٹھیک ہے، ان میں سے جو لائے وہ نہیں لائے، یا کیا ہوا، یا برا ہوا یا اچھا ہوا، یہ کلام مقدس ہمیں نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی گناہ سے محفوظ نہیں رہا. کیوں؟ ان کی اپنی نافرمانیوں سے. اب یہ ہدیے لانے کے لیے کہا گیا تو جو لائے یا نہیں لائے یہ ان کی باتیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں کہتا ہے کہ وہ خدا کی برکتوں سے محروم رہے. اینی ہاؤ، اس وقت جن کے دلوں میں یہ بات تھی، ان کی رغبت، ان کا راغب رہنا ان کے ساتھ وہ کیا، اور آج ہمارے اس درمیان میں کیا. 20 اور 21 آیت میں ہی پڑھے دیتا ہوں، پھر میں آپ سے آگے کہوں گا کہ پڑھیں. لکھا ہے خروج کی کتاب 35واں باب، ایکسوڈس 35, 20 and 21. تب بنی اسرائیل نے ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی، اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا. کیا ہوا؟ جس جس کے دل میں، اور جس جس نے چاہا کہ یہ اچھی چیز ہے وہ تو لایا. جس جس کے دل میں نہیں چاہا وہ جیسے بھی ہے قانون کو پورا کرنے کے لیے، اس بات کو پورا کرنے کے لیے وہ لے گیا. ٹھیک ہے، آج بھی ہمارے درمیان میں یہی بات ہے. جس کا دل خداوند کی طرف لگا ہوا ہے، اور جب خداوند اس کے درمیان میں رہتا ہے تو وہ خداوند کو قبول ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں رومنز کی کتاب اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 2 آیاتیں اور اس کے بعد 16 سے 26 آیات تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں. اس میں جو باتیں بعد میں بتائی گئی ہیں، جو کچھ لایا، وہ 22 سے لے کر اور 29 تاریخ تک 29 آیات تک موجود ہیں. 22 سے 29 آیات تک موجود ہیں. اور جب یہ موجود ہیں تو آج کے اگر اس میں دیکھیں تو جو بھی خدا کو ان طریقوں سے جو یہاں پہ موجود ہیں، ان طریقوں سے جو رومنز 12 پہلی اور دوسری میں لکھا ہے اور رومنز 12 16 سے 26 میں لکھا ہے، وہ ہمیں بیان کر کے بتاتی ہے. پھر آئیں رسپانسبلٹی. ان لوگوں کو رسپانسبلٹی جو ہے وہ کس طرح ادا کی، اور ان میں سے کون سے قبیلے تھے. ان میں سے 2 قبیلے تھے جنہیں ہلو ہاں کٹ گئی تھی میرا خیال لائن. چلے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں.
خداوند کی تعریف ہو اور خداوند کی حمد ہو. میں بیان کر چکا ہوں اور کلام مقدس ہمیں بتا چکی ہے، میرے کہنے پہ نہیں بلکہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں تھیں. پہلی تو یہ باتیں کہ خداوند ہمیں روز ملنا چاہتا ہے، اور ہم جو اس کے بچے کہلاتے ہیں ہم اسے روز ملنا چاہتے ہیں، صرف سبت ہی نہیں. کیوں؟ یہ خداوند نے اپنے خون کے ذریعے سے اس پردے کو ہٹا دیا ہے جو شریعت کے لحاظ سے ہمارے درمیان میں پڑا ہوا تھا. رائٹ، یہاں تک تو ہم نے دیکھا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا دل خداوند کی طرف لگا ہوا ہے وہ کیا کیا چیزیں لاتے ہیں. وہ 20 اور 21 آیت میں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ آپ نے سنا تھا؟ آپ میں سے کسی نے سنا یہ؟ اچھا، یہ سن لیا آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہ سن لیا تھا جس میں لکھا ہوا دل کی باتیں میں اور اس کی خواہش، رغبت، اس کی خواہش اور لباس کے مطابق، اور جتنی چیزیں لکھی تھی اس کے مطابق، یہ سب چیزیں جو نیچے لکھی ہیں 22 سے 29 تک وہ لے کر آئے. لیکن ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے اور ان کو بنانے کے لیے خدا نے 2 قبیلوں کو چنا. وہ 2 کون سے قبیلے تھے؟ جو 20 سے پڑھ دیجئے آلموسٹ 30 سے 35 آیت تک، اور پھر 36 کی پہلی آیت، یعنی ایکسوڈس چیپٹر 35 from verse 30 to 35 and then 36 chapter verse 1. جی میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو خداوند نے بزیئیل بنی اوریا بن ہور کو جو یہودا کے قبیلے میں سے ہے نام لے کر بلایا ہے، اور اس نے اسی حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے روح اللہ معمور کیا ہے. پڑھتا چلوں، بعد میں ہم اس کی بیان کو دیکھیں گے. اور صنعت کاری میں اور سونا چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ، مجھے لگانی پڑے گی، اور پتھر کی لکڑی کے تراشے اور غرض ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا. اور اس نے اسے اور افکسمکس کے بیٹے الیاب کو جو دان کے قبیلے کا ہے ہنر سکھانے کی قابلیت بخشی، اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھر دی جس سے وہ ہر طرح کی صنعت میں ماہر ہوں، اور کندہ کار اور ماہر استاد کا اور زیر درز کا جو آسمانی، رغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان پر گلکاری کرنا، اور جولاہے کا ہر طرح کے کام کر سکیں، اور عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کریں. پس بزیئیل اور الیاب اور سب روشن ضمیر آدمی قائم کریں جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، وہ تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام جو خداوند کے کام ہیں کے مطابق کریں. ہم بعض اوقات دوسروں کو جو کہ اللہ کہتے ہیں اور نیت ان کی جو ہے وہ اس خدا کو ماننے کی ہے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اور جو کریٹر ہے اور جو بچانے والا ہے. یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا ہے اگر وہ لوگ اللہ کہہ کے اس کو پکارتے ہیں تو وہ یہی اللہ ہے جو ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے. مگر بعض لوگ جو کلام مقدس میں سے اس الفاظ کو نہیں جانتے وہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ فرق ہے.
اللہ فرق ہے، اللہ کوئی وہ تھا، کوئی جانور تھا یا کوئی بت تھا یا کوئی تھا اس کی عبادت کرتے، تو یہ وہ لوگ ہیں. ایسی بات نہیں. میں نے آج تک بائبل میں ان لوگوں کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں جو بت ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے کلام مقدس میں 35ویں آیت اس کی 35واں باپ اس کی 31 آیت میں یہ ضرور لکھا ہے کہ اس نے اس حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے روح اللہ معمور کیا. اب روح اللہ کون ہے؟ روح اللہ یسوع ہے. عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ جو ہے وہ روح اللہ ہے، روح اللہ. تو روح اللہ جو ہے، جو یسوع ہے، جیزس، وہ حکمت، فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے مامور ہے. روح اللہ، ٹھیک ہے. اور وہ کن کو روح اللہ کن کو دیا گیا؟ وہ 36واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے. کون سی؟ پس بیزیل اور الیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کرے جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں. آپ جانتے ہیں کہ یہودا کا قبیلہ، داؤد کا گھرانہ میں سے یسوع آئے اور انہی داؤد یہودا کے قبیلے کو حکمت، فہم اور دانش بخشی تھی خدا نے. اسی لیے بخشی تھی، خداوند کو جانتا تھا، کیونکہ الفا اور اومیگا ہے، وہ جانتا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن ضرور آؤں گا اور ان کے درمیان میں آ کر میں انہیں بتاؤں گا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو وہ حکمت کی وجہ سے خداوند نے یہودا کے قبیلے کو جو ہے وہ حکمت دی، فہم دی اور دانش دی، اور اسی میں سے اسی حکمت اور فہم اور دانش میں یسوع میں مبتلا ہو کر ہمارے پاس آتی ہے. تو بھائیو، دوسرا حکمت، فہم اور دانش تو یہودا کے قبیلے کو ملی. دوسرا دیکھتے ہیں جو کہ دان کے قبیلہ ہے. دان کے قبیلے کو ان تمام کام کی جو کہ 34ویں آیت میں، اور اس نے اسے اور اخسمیک کے بیٹے الیاب کو بھی جو دان کے قبیلے کا ہے ہنر سکھانے کی قابلیت بخشی ہے. وہ ہنر سکھاتا ہے. فہم، حکمت، دانش یہودا کے قبیلے میں سے، اور ہنر سکھانے کی قابلیت جو ہے وہ دان کے قبیلے میں سے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سب چیزیں بنائیں. اور وہ سب چیزیں بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ آگے 36واں باب اس کی دوسری آیت سے لے کر آلموسٹ 38 تک سب لکھے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا بنائیں. گھر میں ضرور پڑھیے گا. تو انہوں نے بنائی. اسی طرح آج ہمارے درمیان میں یسوع جو حکمت ہے، فہم جو یسوع ہے، دانش جو یسوع ہے موجود ہے. اور ہمارے درمیان میں وہ قابلیت والے لوگ ہیں جو ہنر سکھانے کے لیے، جس طرح دان کو وہ قابلیت بخشی گئی، اسی طرح وہ قابلیت جو ہے ہمارے رہنما میں منتقل ہے، اور ہمارے رہنما جو ہیں وہ اسے بیان کرتے اور بتاتے ہیں. اسی لیے لہذا اپنے رہنماؤں کو جو ہے وہ ان کی بات سننا، کلام کو سننا، کلام کو جاننا اور کلام پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ خداوند نے انہی رہنماؤں کو قابل بنایا ہے، جس طرح دان کے قبیلے کے تمام لوگوں کو یہ قابل بنایا تھا کہ وہ یہ ماہر کند کام کہ ہر طرح کی صنعت میں ماہر ہوں، اور کندہ کاری کا، اور ہر ماہر کا، اور ہر زیرے درز کا جو آسمانی اور اورگنی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین پر گلوکاری کرتا ہے، اور جو ہر ایک کام کے دستکاری کے کام کر سکے اور عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کرے.
تو رہنما جتنے بھی پاسبان ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ خدا کے ساتھ لگے ہوں، بشرطے کہ ان کی جو خواہش ہے، جو ان کا دل ہے، جو ان کی رغبت ہے، وہ پیسے کی طرف نہ ہو اور اپنی مشہوری کی طرف نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے نہ ہو، اپنے بڑے بڑے چرچز بنانے کے لیے نہ ہو، بلکہ خداوند کا گھر جو انسان کے درمیان میں ہے اسے بنانے کی کوشش کریں، تو پھر یہ جو ہے وہ تمام باتیں پوری ہوں گی۔ تو اس طرح ہم نے 35واں باب دیکھا جو کہ خدا کے دن، جو کہ خداوند ان دنوں کا مالک ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کو کن کن چیزوں کی نصیحت کی گئی جو ہمیں فہم اور حکمت اور دانش کی وجہ سے ملتی ہے، جو یہودا کو ملی اور دان کی وجہ سے ملتی، دان کے قبیلے میں سے ملتی ہے جو انہیں قابلیت بخشی۔ تو یہ ساری باتیں آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہم اسی طرح اس کو بتا دیتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔